عمرے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ ایکسیڈنٹ آپ کو ہوا ہے، ٹکٹ کے پیسے کتنے چاہیے؟ یہ 25,000 پاکستانی بلو لینڈ کے بنتے ہیں۔ حکومت آتی ہے پکڑنے کے لیے تو یہ ادھر ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ چل ابھی دیکھ رہے ہیں کیسے یہ بھاگ رہے ہیں، اور ان کا کام یہاں مانگنا ہی ہے بس۔ تو آج کے انٹرویو میں صرف آپ کو بتاؤں گا نہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کس طرح یہ لوگ بیگنگ کرتے ہیں، اور اتنی مقدس جگہ پہ جا کے خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے باہر یہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں اور کس طرح یہ تو مانگنا تو بری بات ہے۔ وہ تو مجھے پتا، لیکن میری تو مجبوری ہے۔ نشہ کرتے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے اندر آپ؟ صرف پان کھاتے ہیں۔ پان کھاتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام علی شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی۔ آج کا انٹرویو، آج کی ویڈیو ذرا منفرد ہوگی۔ اس کا مقصد شیئر کرنے کا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی جانچ پڑتال کریں، ان کو تھوڑا سا ویریفائی کریں کیا یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے۔ اور سیکنڈ، یقیناً جتنے بھی لوگ اوورسیز، جتنے بھی پاکستانی ہیں، ان کے لیے جو وہاں عمرے کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ کون بندہ مستحق ہے، تاکہ جس طرح اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، پھر محلے میں دیکھیں، دین آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ویریفائی کریں لوگوں کو، تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ دیں، آپ نے خیرات کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے۔ تو یہ جاننا ان لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے جو عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں۔ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا وہ میں آپ کے گوشگوار کرتا ہوں۔ پہلے دن جب ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حرم میں ہم جاتے ہیں، طواف کرنے کے بعد ہم سعی کے لیے جاتے ہیں جو کہ صفا مروہ کی ہوتی ہے۔ تو اس دوران ایک بزرگ میرے پاس آتے ہیں جن کی اپروکسیمیٹلی ایج ہوگی 50+، اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی یا پوتی آپ کہہ لیں جس کی عمر 12-13 سال ہوگی۔ وہ بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے طریقے سے آ کے مجھ سے سلام لیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اور بہت کم عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح ڈیورنگ عمرہ آپ، تو کوئی بندہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا یا آپ کے ساتھ آ کے کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کرتا۔ لیکن انہوں نے مجھے بلایا، میں نے انہیں جواب دیا، اور ساتھ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، وہ کشمیر جس کے اوپر انڈیا کا قبضہ ہے، تو میں اس سے زیادہ گرم جوشی کے ساتھ ملتا ہوں کہ یار یہ تو آلریڈی ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ 2 لمحے گزرنے کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرا بیگ گم ہو گیا ہے، ہم جو ہے نا وہ مجبور ہیں، تو آپ ہماری ہیلپ کر دیں۔ چونکہ اس چیز کا مجھے پہلے سے آئیڈیا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ بالکل اسی طرح کہتے ہیں، میں نے اس سے معذرت کی۔ اور جو ہی میں باہر نکلتا ہوں، یہ ایک دن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد، آپ اپروکسیمیٹلی کہہ لیں 2 گھنٹے کے بعد ہم جب حرم سے باہر نکلتے ہیں تو ایک جگہ میں کھڑا ہوتا ہوں، تو ایک پاکستانی خاتون آتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی میرا تعلق ساہیوال سے ہے اور ہم یہاں آئے تھے عمرے کے لیے، ہمارا بیگ گم ہو گیا۔ سیم وہی الفاظ اس نے کاپی پیسٹ کیے کہ ہمارا بیگ گم ہو گیا، آپ ہماری ہیلپ کر دیں۔ تو اسی دوران جب وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی تو کہ بنگالی پاس سے گزرتا اور وہ کہتا یار یہ پاکستانی لوگ، ان کا کام یہاں آ کے مانگنا ہے۔ میرے لیے تو وہ بہت بڑی بات تھی۔ جیسے وہ بنگالی نے یہ کہا تو وہ خاتون یہ سن کے آگے چلی گئی، مجھے یقیناً بہت برا فیل ہوا۔ میں نے پھر اس کے اوپر وہاں پہ یقیناً جو لوگ سعودی عرب رہتے ہیں یا سعودی عرب عمرے کے لیے گئے ہیں، حج کے لیے گئے ہیں، وہ یقیناً واقف ہوں گے کہ جیسے آپ حرم سے باہر آتے ہیں بہت زیادہ پاکستانی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے بال کٹوانے ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں۔ وہاں پہ ایک بزرگ پاکستانی کھڑے تھے جو تقریباً 20 سال سے وہاں مقیم تھے، تو میں نے ان سے پھر پوچھا، میں نے کہا کہ اس طرح یہ خاتون میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے یہ مجھے کہا ہے۔ تو وہ آگے سے مسکرا کے کہتا ہے کہ یہ تو روٹین کا کام ہے ان لوگوں کا۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار یہ لوگ کہاں سے ہیں اور کیا یہ یوزلی ایسا کرتی ہیں، یہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ بالکل یہاں پہ نارمل ہے، انڈیا سے بھی کچھ لوگ ہیں، بنگالی بھی ہیں، اور زیادہ تعداد پاکستانی لوگوں کی ہے جو کہ یہاں پہ آ کے بیگنگ کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا وہ تو خاتون تھی۔ تو اس بندے نے مجھے یہ کہا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یقیناً، ابھی میں ویڈیو پلے کروں گا اس میں آپ سنیں گے بھی، کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ ان عورتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ باہر جائیں اور جا کے یہ کام کریں۔ تو میرے پاس اس خاتون کی ویڈیو بھی موجود ہے، لیکن میں اس لیے وہ شیئر نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے وہ بیچاری کو مجبور کیا گیا ہو، وہ بذات خود
ऐसी ना हो। बाकी 2 वीडियोस मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिस तरह ये लोग मांगते हैं और जिस तरह ये कहते हैं, जो किस्से कहानियाँ ये बताते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया हरम के अंदर, क्योंकि हरम के अंदर मोबाइल नहीं पास होता, आपके पास पैसे भी नहीं होते, क्योंकि आपका मकसद होता है वहाँ जाके आप पूरा फोकस के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें। तो चूंकि जब बाहर थे तो मेरे पास मोबाइल था, तो मैंने ये तीनों वीडियोस कैप्चर की। तो एक वीडियो तो मैं इसलिए नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वो खातून है, और जिस तरह वो साहब बता रहे हैं कि इन लोगों को मजबूर किया जाता है और इनके हस्बैंड ही इनको मजबूर करते हैं। सो ये दूसरे जो 2 लोग हैं, एक वेरीफाई कर रहा है और एक बंदा मांग रहा है, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप वीडियो देखें, उसके बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये कितने शर्म का मुकाम है। उम्र के लिए आए हैं, एक्सीडेंट आपका हुआ है, टिकट के पैसे कितने चाहिए? ये 25,000 पाकिस्तानी ब्लू एयरलाइन के बन के। आप यहाँ उम्र के लिए आए थे यार, ये काम ना करें। मैं भाई साहब मेरी आज ही टिकट हो तो मैं आज ही चला जाऊँ भाई साहब। तो आप टिकट के पैसे यहाँ जमा कर रहे हैं। वहाँ से अभी एक बंगाली गुजरा, वो पता क्या कह रहा था, कहता यार पाकिस्तानी लोग यही काम करते हैं। तो जो आप लोग ये आप खुद ऐसे कर रहे हैं, ये तो मांगना तो बुरी बात है, वो तो मुझे पता, लेकिन मेरी तो मजबूरी है। नशा करते हैं आप? ये क्या है अंदर? आप सिर्फ पान खाते हैं और कोई नशा नहीं। देख रहा है इधर काफ़ी मिक्स में, इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, पंजाब के भी हैं, सिंध के भी हैं, मिक्स में। यानी ये आम है यहाँ पे, आम है यहाँ। जब ये हुकूमत आती है पकड़ने के लिए तो ये इधर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। चल, अभी देख रहे हैं ना कैसे ये भाग रहे हैं, और इनका काम यहाँ मांगना ही है बस। कि ये कितने धड़ल्ले से, और अगर मेरे साथ एक दिन के अंदर 3 लोग आके ये बात करते हैं, यकीनन जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं और हरम के नज़दीक रहते हैं, वो यकीनन इस चीज़ की गवाही देंगे कि वहाँ पे पाकिस्तानी बदकिस्मती से चंद ऐसे लोग, 5 फिंगर इज़ नॉट इक्वल, ज़्यादातर पाकिस्तानी उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, लेकिन चंद ऐसे लोग जो बदनामी का बास बन रहे हैं सारी कम्युनिटी के लिए। मेरी दरख्वास्त है अपने इदारों से कि जब ये लोग यहाँ से फ्लाई करते हैं, प्लीज़ इनकी जांच पड़ताल की जाए, इनको वेरीफाई किया जाए कि आया कि इनका मकसद क्या है, ताकि हमारे मुल्क की जो रही सही कसर है, हुक्मरान है तो वो भी मांग रहे हैं, जो अवाम है वो भी मांग रही है। तो जो ऐसे लोग हैं, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, जो जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू होती है, या जो लोग इन चीज़ों को बुरा समझते हैं, वो भी उसकी जद में आते हैं। और लोग फिर ओवरऑल जब आप अपने मुल्क से बाहर होते हैं तो लोग ये नहीं देखते कि ये उमर है, अली है, वो ये देखते हैं कि ये पाकिस्तानी है। जिस तरह उस बंगाली ने जाते हुए ये कहा कि पाकिस्तानियों का काम है मांगना, तो आपको आपके मुल्क के नाम से पुकारा जाता है। तो खुदा के लिए ऐसे कामों से गुरेज करें। अल्लाह ताला सबको हदायत दे, अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और हमारे अदारों को चाहिए कि वो इन लोगों के ऊपर नज़र रखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।